پنجاب میں 35%، اور پوری فریکوینسی کے ساتھ بڑی تعداد میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، جو میں نے آپ کو فارم 14 اور 15 کے بارے میں، اور جو پیپر سٹفنگ کے بارے میں، کھلے ہوئے لفافوں کے بارے میں، ٹوٹی ہوئی سیلوں کے بارے میں، اور دھاندلی کے بارے میں نے جو بتایا تھا۔ تیسری بات میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصراً کہ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ ایکٹ کے نیچے ہو رہے ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ ایکٹ جو لوکل گورنمنٹس باڈیز ایکٹس ہیں ان سے بالکل مختلف ہے، اس لیے کہ اس میں کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ایگزیکٹو عہدیدار ہوتے ہیں وہ بھی بطور ممبر بیٹھتے ہیں۔ باقی جگہ پہ ایسا نہیں ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر کسی ادارے کا ممبر نہیں ہو سکتا، کوئی کمشنر کسی ادارے کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایک اور ادارے کو آپ کنٹونمنٹ بورڈ کو متنازع مت بنائیں، کوئی ایک ادارہ آپ بخش دیں کبھی، اور رحم کریں اس ملک کے اوپر، اور مقابلہ کریں ووٹ کے ساتھ، اور قانون سازی ہم مکمل کریں گے۔ جو ایک شارٹ میٹنگ میں ہم نے ٹائم لائنز بھی دے دی ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے شارٹ میٹنگ کی تھی، اس میں پارلیمنٹری افیئرز نے ٹائم لائنز دے دی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں قوم کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اسی سال کے اندر جو ای وی ایم کے حوالے سے، آئی ووٹنگ کے حوالے سے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے ان کا بڑا کنسرن ہے، وہ کنسرن اب تک پہنچتا رہتا ہے، اور وہ کنسرن یہ ہے کہ کون سی آئی ڈی ہوگی اور کس طرح کی ہوگی۔ اکثریت کا خیال ہے کہ ایک آئی ڈی ہونی چاہیے، گورنمنٹ کا بھی یہی خیال ہے کہ ایک آئی ڈی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز ان کی امیدوں اور تمناؤں اور عمران خان کے وعدوں کے مطابق وہ ہم کریں گے، لیکن 2021 میں جو قانون سازی کا عمل ہے وہ ہم پورا کریں گے، خواہ ہمیں سینٹ اور خواہ ہمیں جوائنٹ سیشن میں جانا پڑے، دونوں جگہ انشاءاللہ العزیز قانون سازی کا عمل ہم پورا کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دو تین چیزیں صرف میں ڈاکٹر صاحب نے جو کہیں انہی کو آگے بڑھا دوں۔ ایک بات تو بہت طے ہے کہ آپ احتجاج کریں یا آپ جعلی طریقے سے پریشر ڈالیں، اگلا الیکشن تو انشاءاللہ فری اینڈ فیئر ہونا ہے، وہ آپ کے پرانے طریقوں سے نہیں ہونا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا اس میں ووٹنگ مشین یوز ہوگی۔ ہاں یہ موقع ہے آپ کے لیے بھی اور تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے کہ وہ آئیں، جو آپ کے جائز باتیں ہیں، خدشات ہیں، اس مشین کو چیک کریں، ٹیسٹ کریں، اس میں جو آپ کو خدشات لگتے ہیں وہ بتائیں تاکہ ان کو ریموو کیا جا سکے، تاکہ کوئی ایسی چیز تیار نہ ہو جو آپ بعد میں آپ کہیں کہ ہمیں سنا نہیں گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا۔ تو ایک رسپانسبل سٹیزن ہونے کے ناطے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ تو یہ کہ رسپانسبلٹی ہے کہاں۔ آج آپ نے صبح اس کا مظاہرہ دیکھا جب مریم صفدر صاحبہ عدالت گئیں اور عدالت کا احترام کرنے کی بجائے عدالت کی بے احترامی کی گئی، اور اس قدر کی گئی کہ ججز کو بھی ریئیکٹ کرنا پڑا، بولنا پڑا۔ عدالت کے اندر ہائی کورٹ جیسی اعلیٰ عدالت کے اندر جلسہ کرنے کی کوشش کی گئی، ریمارکس دینے پڑے عدالت جو اعلیٰ ججز ہیں ان کو کہ یہ کیا بیہیویئر ہے کہ آپ عدالت کے اندر آتے ہوئے ایک پولیٹیکل جلسہ کر رہے ہیں، اور آئے بھی آپ کس لیے ہیں؟ یہ عام عوام کو یاد ہو، یہ وہی کیلبری فونٹ، قطری خط، یہ وہی اپارٹمنٹ جو کہتے ہیں ہمارے دادا کو کسی نے تحفے میں دے دیے تھے، وہ اربوں روپے کے جو ہیں، جن کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں، جس میں محترمہ کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے، اور یہ اس میں دونوں مجرم ہیں۔ مریم صاحبہ وہ مفرور ہیں اور مریم صاحبہ جو ہیں فی الحال ضمانت پہ ہیں، بٹ ان کی جو پنشمنٹ ہے وہ سسپینڈڈ نہیں ہے، اور صفدر صاحب جو ہیں ان کو 1 سال کی اس میں سزا ہوئی ہے، اور ایک ایسے مقدمے میں اپیئر ہوتے ہوئے یہ اس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کا جو پرابلم ہے وہ اور ہی ہے، وہ اندر کھاتے پیغام بھیجتے ہیں کہ مجھے ای وی ایم بھی قبول ہے، مجھے ہر چیز قبول ہے، آپ بس این آر او دیں کسی طریقے سے۔ کل انہوں نے واضح طریقے سے کھلم کھلا این آر او مانگا ایک تقریر میں، قومی حکومت، وہ جو پچھلی والا طریقہ ہوتا تھا بٹیر اور 751 اور ڈشیں،
وہ خان صاحب پکائیں یا یہ کھائیں اور پکائیں اور خان صاحب کھانے آئیں، اور یا خان صاحب پکائیں اور یہ کھانے آئیں، اور پھر مل کے اللہ کے فضل اور کرم سے الحمدللہ کہہ کے ملک کو لوٹیں. وہ تو ہونے نہیں والا. اگر یہ ای وی ایم برداشت کرنا چاہتے ہیں تو کھل کے عوام کے سامنے کریں، اس میں کوئی پرابلم ہے وہ بھی کریں، اس کو این آر او کے لیے بارگین نہ کریں. ہم نے فیٹف پہ آپ کی بارگین نہیں لی تھی، تو یہ تو کوئی اس سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے لیے چیلنج نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس پارلیمنٹ کے اندر طاقت ہے، ہم اس کو منظور کروائیں گے اور امپلیمنٹ کریں گے. اور اس سے پہلے انشاءاللہ بہت جلد اب اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو پروٹوٹائپس ہیں اور بن رہے ہیں. ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے جو الیکشن ہیں، چھوٹے کا مطلب ان کی اہمیت چھوٹی نہیں ہے، سائز میں چھوٹے کی بات کر رہا ہوں، بار کونسلز کے، سپورٹس کلبز کے، آپ کے جو آپ کے پریس کلبز ہیں ان کے، یا دوسرے چھوٹے الیکشن جتنے بھی ٹاؤنز کے، کمیٹیز کے ہوتے ہیں، آپ کی سوسائٹیز کے الیکشنز ہوتے ہیں، کلبز کے الیکشنز ہوتے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ انہی ای وی ایمز پہ کروائیں گے. اور آج ہی پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ بہت جلد وہ ایک اگلے چند دنوں میں وہ ایک ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ آپ سب کو وہاں بلایا جائے گا پرائم منسٹر آفس میں، اور میڈیا کو بلا کے پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں اس کی ڈیمانسٹریشن دی جائے گی، تاکہ میڈیا بھی جو خدشات ہیں، جو بات ہے، وہ کر سکیں. اور آخری بات میں کر دوں بلاول زرداری صاحب کی طرف، کیونکہ انہوں نے بھی آج ایک بیان داغا ہے، اور وہ بیان یہ داغا ہے کہ عورتوں کو احترام دینا ہے. عورتوں کو احترام جس قدر ان کی پارٹی دے رہی ہے اس ٹائم، اور جس قدر ان کے الائز دے رہے ہیں. کل ہی تصویر آئی ہے آپ کو، وہ لندن میں ایک گالی گلوچ کی ویڈیو تو پچھلے دنوں نظر آئی ہوگی، ایک خاتون دے رہی تھی، اور وہ اس میں جو گالیاں تھیں وہ ٹیلی ویژن پہ تو کہی نہیں جا سکتی. تو مریم اورنگزیب، مریم صفدر، عظمہ بخاری، وہ ذرا بتائیں کہ ان کے لیے ایسے الفاظات بولے جائیں تو ان کو کیسا لگے گا. جو ان کی وہ ایک سپورٹر بول رہی تھی، جس کو بعد میں سرٹیفائی کرنے کے لیے اور انعام دینے کے لیے نواز شریف صاحب نے اپنے پاس بلایا، اور ان کی تصویر بھی آج صبح سرفیس ہوئی. تو جب آپ کی لیڈرشپ کا معیار اور اخلاقیات اس حد تک گر جائیں گے کہ عام پبلک کو، وہ جن کو انہوں نے گالیاں دی، وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا پی ٹی آئی کے کوئی عہدیداران نہیں تھے، عام پبلک تھی. عام پبلک کی عورتوں کو اس قدر غلیظ گالیاں دینے والی خاتون کو اگلے دن آپ انڈورس کریں گے، اور اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ ایک جادوئی گلاس ہاتھ میں پکڑ کے وہ عورتوں کے حقوق کی چیمپئن بھی بننا چاہیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا. اب وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیل سکتے. یا آپ کو احترام کرنا پڑنا ہے عورتوں کا، اور تمام عورتوں کا، وہ بھلے پی ٹی آئی سے ہوں، پی ایم ایل این سے ہوں، کہیں سے بھی ہوں. اور اگر آپ احترام نہیں کرتے اور انڈورس کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، تو پھر یہ ڈویلٹی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا، شہباز شریف صاحب سے گزارش ہے کہ وہ یہ میس جلدی کلیئر کر لیں اپنا، کہ وہ پارٹی کا صدر ہونے کے ناطے کہتے ہیں ایک بات، اور پارٹی پیچھے سے کہتی ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے. میرے سے بڑے ہیں عمر میں چلیں شرم کا لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن انہی کے ایک صاحب نے کہا تھا کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے. آپ کو آج شام تک استعفیٰ دے دینا چاہیے، جب آپ کی پارٹی کی ایک ایسی رکن جن کی تمام تر جو افیکٹونیس ہے، یا ان کی جو بھی ان کی آپ کہہ لیں لیگیسی ہے یا ان کی کوالیفیکیشن ہے، وہ صرف مریم صفدر کی پرسنل سیکرٹری ہونے کی ہے، اور وہ پارٹی کے صدر کو یہ کہیں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے جو اسٹیٹمنٹ ہے، تو میرا خیال ہے اس کے بعد انہیں صدارت نہیں کرنی چاہیے. اور جو پارٹی کے رینک اینڈ فائل کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مسلم لیگ نون کے، کہ ان کی لیڈرشپ کون ہے اصل میں، مریم صفدر ہیں یا شہباز شریف ہیں. تو شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے شاید کوئی طریقہ بن جائے، شاید عمران خان صاحب ان کو بلا لیں کیونکہ وہ پاؤں پڑنے کو تیار ہیں، اور مریم صفدر کو ہم ہی نکال کے سائڈ پہ کر دیں پی ٹی آئی والے، اور شہباز شریف کو سپیس دے دیں. تو جناب یہ ہم نہیں کرنے والے. ہمیں پتہ ہے آپ دونوں ہی چور ہیں، ایک گریبان کو پڑتا ہے، ایک پاؤں کو پڑتا ہے. آبجیکٹو آپ کا ایک ہی ہے، روڈ میپ آپ کا ایک ہی ہے. تو یہ کوڑا کٹ تو ہمیں آپ پہ کرنا پینا ہے. یہ بھتیجی اور چاچے کی لڑائی ایسی نہیں چھڑانی. لیکن جو اج انہوں نے تواڈے نال کر دیتا ہے کہ یہ تہاڈی ذاتی رائے ہے، تو ہن میری تواڈے واسطے ذاتی رائے ہے کہ برائے مہربانی
اپنا نہیں تو اس عہدے کا خیال کریں. کسی بھی پارٹی کے صدر کی ایک بڑی عزت اور اہمیت ہوتی ہے. تو اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ کو آپ کی پارٹی نے ایسے ریجیکٹ کر دیا ہے تو استعفیٰ دے کر آپ کو گھر جانا چاہیے. اور ای وی ایم کو اگر آپ نے قبول کرنا ہے تو کھل کے میدان میں کریں. یہ بیک اینڈ سے پیغام نہ بھیجیں کہ اگر حمزہ کے کیسز ختم کر دیں تو میں ای وی ایم میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ والے کام نہ کریں. عمر جاوید صاحب جمہوریہ نیوز. دو سوال ہیں ڈاکٹر شمردین صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب آپ سے. ڈاکٹر صاحب ایک تو پروگرام سے پہلے آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں. سر یہ بتائیے گا ابھی آپ نے کہا کہ گورنمنٹ 2023 میں بڑی فرم ہے کہ آئندہ انتخابات جنرل الیکشنز ای وی ایم کے تھرو کروائے جائیں گے. سر یہ ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ حالانکہ ان کے اعتراضات ہیں, الیکشن کمیشن کے اعتراضات ہیں, لیکن دونوں کے ساتھ پریس کانفرنسز کے ذریعے رابطہ شاید کیا جا رہا ہے. کیا گورنمنٹ کو اگر سنسیئر ہے ای وی ایم کے حوالے سے تو کیا گورنمنٹ ڈیلیگیشن کو خود جا کر اپوزیشن سے نہیں بات کرنی چاہیے؟ کیا اس حوالے سے کوئی ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ ایک سر آپ یہ بتا دیں. ڈاکٹر صاحب آپ ایک کر کے کوئی بات نہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے, پارٹی نے, پرائم منسٹر صاحب نے, ہمارے سارے لیڈرز نے, منسٹرز نے وقتاً فوقتاً ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں. دوسرا, مجھے دنیا کا وہ کوئی جمہوری ملک بنا دیں اور بتا دیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ روز اٹھ کے ڈھونڈ رہی ہو کہ کس کس کو اعتراض ہے اپوزیشن میں سے, تو آئیے ہم آپ کے گھر آتے ہیں اور آپ ہمارے گھر آئیں. ظاہر ہے اس کا فورم ایک ہی ہے, وہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کے اندر ہم نے پچھلے ہفتے بھی میٹنگ کی ہے. آج بھی ایک بڑے لیڈر کا رابطہ تھا میرے ساتھ ٹی او آرز کے اوپر. میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں, جو پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس لیے انگیج تو ہم نے رکھا ہے. فیٹف میں بھی ہم نے کوئی ان سے درجنوں میٹنگز کی تھیں, لیکن ان کا نتیجہ سب کا نکلا 34 نکات پہ مبنی. انہوں نے اتنا بڑا ہمیں پکڑا دیا, ایک پورا نتیجہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نیب کے دروازے پہ تالا لگا دیں اور پاکستان میں احتساب نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ سمجھتے ہیں منی لانڈرنگ جرم ہی نہیں ہے. اگر میں نے, وہ کہتے ہیں پیسے کسی کے پاس رکھ دیے اس کے اکاؤنٹ میں فالودے والے میں, تو یہ کوئی جرم ہے؟ یہ آن ریکارڈ کہتے ہیں, تو ہم تو نہیں کہہ رہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے آخری جو بڑا پیغام تھا, وہ کمیٹیوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب سینٹ کی کمیٹی کا اجلاس بھی ہونا ہے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں سینٹ کی کمیٹی سے, آپ کے سوال کا فائدہ اٹھا کے, کہ 14 تاریخ کو جو آپ کو آئین ٹائم دیتا ہے اور رول 25 ہے, وہ آپ کو جو ٹائم دیتا ہے سینٹ کے بزنس اور پروسیجر کا, وہ ٹائم تو ختم ہو جائے گا 14 تاریخ کو. تو ابھی تک کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, اس میں میں بھی گیا, اس میں پارلیمنٹری افیئرز کے سیکریٹری بھی گئے. ہم ساری بریفنگ جو انہوں نے مانگی, اور جو بریفنگ لینا چاہتے ہیں گورنمنٹ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قانون سازی نہ کریں. یہ ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں. سر یہ آج آپ کے مریم صفدر کا آپ نے ذکر کیا. سر آپ نے آج ان کی جو بھی ہائی کورٹ میں پیشی تھی اس پر اسٹیٹمنٹ دیا. سر اسی اسٹیٹمنٹ کے اوپر الیکشن کمیشن کے باہر کچھ صحافیوں نے مریم اورنگزیب سے سوال کیے آپ کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے. تو سر انہوں نے اسٹریٹ انکار کیا. انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی ڈاکٹر شہبازگی کو نہیں جانتی. تو سر آپ اسپوکس پرسن پرائم منسٹر ہیں, کیا مطلب آپ ان سے رابطہ کریں گے, انہوں نے بتائیں گے کہ مطلب شہبازگی کون ہے؟ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا یا باجی مریم صفدر نے کہا؟ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا. وہ ان کی مرضی ہے, میں ان کا جواب نہیں دوں گا, کیونکہ وہ ہر روز تو میری اسٹیٹمنٹس کو ڈینائی کر رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ وہ نہیں جانتی, کیونکہ میں پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کی طرح اپوزیشن کے ایسے لوگ جن کے چہرے مسخ ہیں اور جن کی شکلیں کرپشن سے کالی ہوئی ہوئی ہیں, اور یہ پی آئی ڈی کے در و دیوار جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے, ان سے میں ذاتی دوستیاں نہیں رکھتا. تو یہ بات درست ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی کہ وہ مجھے نہیں جانتی, کیونکہ جیسے ہو سکتا ہے وہ اور بہت سارے صحافیوں کو, پولیٹیشنز کو جانتی ہوں, پرسنل دوستی ہو, میری ان کے ساتھ دوستی نہیں ہے. اور اللہ مجھے اس دوستی سے اور جان پہچان سے دور رکھے. جو کچھ وہ کر کے گئی ہیں, اللہ انہیں اس ملک کو بھی اللہ ان کے میں یہ کہوں گا شر سے بچائے دوبارہ. تو یہ میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے اور بہت ہی فخر کی بات ہے کہ مریم صفدر صاحبہ یا مریم اورنگزیب مجھے نہیں جانتی. ہاں, وہ کبھی اپنے لیڈر سے ضرور پوچھیں جن کا نام نواز شریف ہے, وہ مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. میری ان سے گھنٹوں ملاقاتیں ہوتی تھی بیٹھ کے, اور میں نے انہیں ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی میڈیا کی ٹیم بڑی نااہل ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے اتنا مسئلہ بناتے ہیں یہ کہ مجھے باہر آپ کا آلو, گوبھی, گوشت, ٹینڈے سب بتانا پڑتا ہے, بیکاز دے آر انیبل ٹو ہینڈل یور میڈیا. اور یقین کریں انہوں نے میرے سے اگری کیا تھا
کہ بالکل یہ نااہل ہیں, یہ اچھے طریقے سے میرا میڈیا ہینڈل نہیں کر پا رہے. تو اگر کوئی اور خدمت ہو میرے لائق تو مریم اورنگزیب صاحبہ بتائیے گا. سناؤ صاحب ڈاک سے سر دو تین چھوٹے چھوٹے آپ کی پریس کانفرنس تو آپ نے کہا ہے ہماری ایک صحت ہے, ہم قانون سازی کر دیں گے. AVM کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی جو الیکشن کا دیا ہو, تو آپ کس طرح کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر لیں گے؟ دو کہ سیاست. دوسرا آپ نے ایک بات کی ہے AVM مشین جو ہے ایک اہم ادارے سے مشاورت کے بعد اس کا نمونہ تیار کیا ہے, وہ کون سا ادارہ ہے جس کی معاونت سے یہ تیار کیا گیا ہے؟ تیسرا ایک آرڈیننس جاری ہوا ہے پریزیڈنٹ کی طرف سے جس میں جو حلف نہیں اٹھائیں گے ان کے حوالے سے, تو یہ ایک ہی شخص ہے کسان گھاٹ جو مفہوم بھی ہیں جو آپ کے سامنے, ان کی جگہ پہ کس کو آپ نے سینیٹر بنانا ہے اور کتنے دن میں یہ نوٹیفائی کر دیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ادارہ نہیں کہا, قومی اداروں کی معاونت میں نے کہا, اور اس میں 3 ادارے مختلف شامل تھے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو آرڈیننس پریزیڈنٹ صاحب نے جاری کیا ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے کہنے کے مطابق مفرور, ہمارے کہنے کے مطابق نہیں, عدالتی مفرور ہیں اسحاق ڈار. ان کے خلاف 87-88 CRPC کی کارروائی ہوئی ہے, وہ بھاگے ہوئے ہیں, چھپے ہوئے نہیں ہیں, یہ کہا جا سکتا ہے. یہ ایسے مفرور ہیں جو بڑے دلیر مفرور ہیں, اور ان کو وہاں جا کے جن کی غلامی سے بڑی مشکل سے ہم نے 200 سال کے بعد جان چھڑائی تھی, ان کی غلامی وہ قبول کرتے ہیں, ایلیجنس ان کے ساتھ اپنی شو کرتے ہیں اور ان سے پناہ مانگتے ہیں. یہ اگر پاکستان کے لوگوں سے, قانون سے, عدالتوں سے پناہ مانگیں تو وہ زیادہ عزت کی بات ہے, وہاں والی عزت کی بات نہیں ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ کافی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی. اس دوران چودھری نثار صاحب نے اپنا حلف لے لیا, اور ڈار صاحب اگر حلف لینا چاہیں, ہم نے یہ بہت ہی بیلنسڈ قسم کی لیجسلیشن ہے جو پارلیمنٹری فیز نے تیار کی ہے. ورنہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص 60 روز تک اجلاس میں نہیں آتا تو ہاؤس اس کو ڈس لاج کر سکتا ہے. ہم نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا, اس کے لیے قانون سازی کی ہے تاکہ یہ نہ لگے کوئی ٹیلر میڈ قانون ہے. اور سارے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے. اس سے پہلے آپ اسی گھر کی, نواز شریف صاحب کی 2 خواتین ان کے گھر کی, دونوں اب اس دنیا میں نہیں, میں نام نہیں لیتا, ایک MP رہیں 5 سال, دوسری ڈاکٹر یاسمین سے انہوں نے الیکشن جیتا, دونوں نے حلف ہی نہیں اٹھایا. یہ کیا طریقہ ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاوید ہاشمی کیس میں کہا ہوا ہے کہ کوئی حلقہ بھی خالی نہیں رکھا جا سکتا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سے پہلے محمد خان جنیجو کیس میں, دونوں 89 کی ججمنٹس ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ اسمبلی غلط ٹوٹی ہے, لیکن چونکہ الیکشن کا پروسیس شروع ہو گیا ہے اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں ریپرزنٹیشن کے وہ لوگوں کی نمائندگی سے خالی رہیں. اور جو تیسری بات ہے, ایک سیکنڈ نہیں, ابھی بندے بھی کافی رہ گئے میرے خیال میں تیسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. الاؤ می ٹو ریسپونڈ یو. تھینک یو. تیسرا آپ نے کہا آئینی ترمیم, کوئی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک کام کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. یہ الیکٹرل لاز میں لکھا ہوا ہے, باقاعدہ رولز بنے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے, الیکٹرانک مشینوں کے حوالے سے, IT کے حوالے سے. IT کا ان کا پاس ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے ایک ڈائریکٹر ہیں, DG ہیں غالباً, وہ بیٹھتے ہیں, بڑے لائق آدمی, کئی میٹنگوں میں میرے ساتھ وہ شریک ہوئے. تو اس لیے اگر ہم ڈیول نیشنلٹی والوں کو رائٹ دینا چاہیں تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, جن کے پاس دوہری شہریت ہے. باقی کسی جگہ الیکشن ایکٹ 2017 کے علاوہ کسی جگہ آئین میں ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں. ان کو جس طرح کشمیر کے ماہرین کی جستے ہوتی ہیں وہ اپنے لوگ کو منتخب کرتے ہیں, اسی طرح جو سے پاکستانی وہ اپنے مخصوص سسٹم کی ان کے وہاں پر الیکشن ہو, نہ تو پاکستان کے الیکشن میں حصہ لیں. تو اس میں کوئی لچک دکھانے کا اپنا کیوں نہیں سوچ رہی؟ دیکھیے یہ سپریم کورٹ کے جو بھی کہتا ہے, سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی توہین کرتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا 2018 سپریم کورٹ پیج 788 یہ ججمنٹ ہے, ابھی آپ گوگل کر کے ججمنٹ نکال کے دیکھ لیں. انہوں نے ان کو کہا ہے کہ ان کو وہی حق ہے جو مجھے اور آپ کو ہے. تو میں یا کوئی اور یا اپوزیشن یا کوئی اپوزیشن کا ایک گروپ کیسے کہہ سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ چلے جائیں؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ باہر جاتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے, جو بھی باہر جاتا ہے کوئی کسی کی گاڑی استعمال کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کے گھر میں لمبا پڑا ہوا ہوتا ہے نیچے والے کمرے میں,
کوئی کسی کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ سیر کرنے, اس وقت تو یہ پاکستانی, اور جب یہ ہر سال پاکستان کو سب سے زیادہ کما کے بیچتے ہیں تو یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. ڈرتے کس بات سے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ ملیں گے؟ شکریہ آپ نے. اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ کر دوں کہ یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ عدالت کی بھی توہین ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ احسن اقبال صاحب کی بھی توہین ہے, کیونکہ وہ اپنا ایک اوورسیز بچہ لے کے آئے تھے, فوراً سیدھا ہی انہوں نے اسے نارووال سے الیکشن لڑوایا تھا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں. تو یا تو پھر مجھے شاید سمجھ نہیں کہ نارووال کے اندر اوورسیز کی شاید کوئی نشست ہے, اگر ہے تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. ہو سکتا ہے کوئی جیسے پنڈی میں کشمیر کی نشستیں ہیں, کوئی نارووال میں انہوں نے بنا رکھی ہے اوورسیز کی, تو پھر ہمیں بتا دیں, وہاں سے الیکشن لڑ لیں سارے اوورسیز پاکستانی. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ اوورسیز پاکستانی, جو میجورٹی اوورسیز پاکستانی وہ تو گلف کنٹریز میں رہتی ہے, سال میں 2 دفعہ یہاں آتے ہیں, ان کی بیوی یہاں, بچے یہاں, ماں باپ یہاں, بھینس مویشی سب کچھ ان کا یہاں. ان کو اپنے لوکل ایم پی ایم این اے سے کام پڑنا ہے, یا 2 نشستیں بنا کے آپ انہیں سائڈ پہ کر دیں گے؟ ان کو باقاعدہ اپنے کونسلر کو بھی منتخب کرنے کا حق ہونا چاہیے, انہیں تحصیل ناظم کو بھی کرنے کا حق ہونا چاہیے, وارڈ ممبر جو بھی ولیج کونسل بنے اس میں بھی, ایم پی اے بھی, ایم این اے بھی. کیونکہ وہ وہاں آپ اگر ادھر اسلام آباد میں کام کرتے ہیں اور آپ کا گھر بکھر میں ہے, تو کیا آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اسلام آباد میں کام کرتے ہیں, بکھر میں ووٹ نہیں ڈال سکتے؟ اگر آپ کی ساری فیملی وہاں پہ ریزائڈ ہے تو آپ ووٹ وہیں پہ ڈالیں گے. تو جو گلف کنٹریز میں پاکستانی ہیں, جو کہ 70-80% ہمارے اوورسیز کی تعداد ہے, وہ ساروں کا تو سارا کچھ پاکستان کے اندر ہے. وہ تو صرف خود کمائی کرنے گئے اور کمائی واپس بیچتے ہیں, اور سال میں 2 دفعہ خود بھی آتے ہیں. تو یہ بہت ہی مزے کا خیز بات ہے, اور اس کو کاش اپنے بیٹے سے شروع کرتے تو پھر بہتر تھا. سوال جو ہے وہ دونوں ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک تو سیدھا صاف اور کلیئر لفظوں میں بتا دیں. آپ نے کہا کہ ہم قانون سازی ہر صورت کریں گے, چاہے ہمیں جوائنٹ سیشن ہی کیوں نہ بنانا پڑے, اس جا کے کیوں نہ کریں. پیچھے جو آپ کا ڈرافٹ آیا تھا اس پہ الیکشن کمیشن کو کافی سارے اعتراضات تھے, آپ لوگوں نے اس کے مطابق کچھ بیٹرمنٹ بھی اس میں لائے. آپ لوگ قانون سازی کر لیتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو پھر بھی اعتراض ہوتا ہے اس مشین پہ, کس کی بات مانی جائے گی, کیا ہوگا, پھر کیا کریں گے؟ اور ڈاکٹر صاحب آپ سے شہباز صاحب, آپ نے کہا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو پی ٹی آئی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اور جو ذاتی دوستیاں اپوزیشن کے کچھ لوگوں سے نبھاتے ہیں, اس کی وجہ سے میں ذرا ان کو وہ مجھے نہیں جانتے. یہ پی ٹی آئی کے کون سے لوگ ہیں؟ اب آپ کا کام میں نے تو نہیں کرنا نا, آپ کا کام تو آپ نے کرنا. دیکھیے صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا لیجسلیشن کا طریقہ ہے وہ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ فائنانس بل کیسے پاس ہوگا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل کیسے پاس ہوگا, باقی سارے بل کیسے پاس ہوں گے. اس کے مطابق دونوں ایوانوں کے, جو میں فیڈرل لیجسلیشن لسٹ جو اس کی میں بات کر رہا ہوں, ان دونوں ایوانوں میں ہوتی ہے, سینٹ آف پاکستان میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں, دونوں میں وہ طریقہ کار لکھا ہوا ہے. اس کو اگر کسی جگہ ہم وائلیٹ کریں تو بڑی غلط بات ہوگی, وہ نہیں کرتے, اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آبزرویشنز تھی. اعتراض قانون پہ کر سکتا ہے لیجسلیٹر, جس نے جا کے ایک باقاعدہ امینڈمنٹ فائل کرنی ہے. الیکشن کمیشن انہوں نے اپنی آبزرویشنز دی ہیں مختلف, ان آبزرویشنز کو ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ جا کے بھی ان کے پاس سنا ہے, اس لیے کہ یہ جو کوئی الیکشن کے اندر جو ریفارم لا رہے ہیں, یہ کوئی ہمارا کام تھوڑا ہی ہے, یہ تو پوری قوم کا کام ہے. آپ سارے چاہتے ہیں کہ الیکشن ریفارم ہو, تو یہ ریفارم سے ڈرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو کبھی ان سے آپ پوچھیں کہ آپ ریفارم سے کیوں ڈرتے ہیں. جو قانونی ان کے زمانے میں جو قانون سازیاں ہوئی, میں 3 آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے پہلے اسپیڈی ٹرائل کورٹ ایکٹ 92 میں 8 لڑکے پھانسی لگ گئے, اس کے بعد ان کو رائٹ آف اپیل ملا. آپ کو یاد ہے نا, عدالت نے لیاقت علی کیس میں, لیاقت علی شیخ کے کیس میں کہا. اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی کا ایک سینیٹر بٹھا کے احتساب کا ادارہ بنایا, اور 97 میں وہ ادارہ بنایا, وہ سارے اس میں خود پکڑے گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ, اس میں سلو ڈاؤن اور ہڑتال, آپ جو مظاہرہ کرتے ہیں, کبھی باہر نکلتے ہیں اور کبھی واک آؤٹ کرتے ہیں, اس کو بھی انہوں نے جرم بنا دیا تھا 780A کے نیچے. اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں اپنی خلافت کا آلموسٹ قانون تیار کر کے رکھا ہوا تھا, جس میں وہ پاکستان کے خلیفہ بننا چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو اختلاف کرے گا اور اس کے احکامات کو نہیں مانے گا, وہ خلاف ورزی کرے گا حدود کی. یہ تو ان کا قانون تھا جو بنا ہوا تھا. وہ بھی اللہ بھلا کرے, اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر اصلی تھے وہ تھے نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب. وہ سپریم کورٹ چلے گئے, اور سپریم کورٹ نے اس کو
अंडू कर दिया था। तो इसलिए वो अपनी तारीख के तनाजुर की आंख से और अपनी ऐनक के शीशे से कानून साजी को ना देखें। इस वक्त बहुत शदीद जरूरत है, शदीद, 3 दफा मैं कहूंगा शदीद जरूरत है कि पाकिस्तान के अदालती और कानूनी जो निज़ाम है उसके अंदर इस्लाह की जाए। लॉ रिफॉर्म्स की सबसे ज्यादा शदीद जरूरत है। बच्चों के साथ क्या हो रहा है, सिन्फ नाजुक के साथ क्या हो रहा है, किस दिलेरी के साथ जराइम किए जाते हैं। अभी तक सारे बिल बनने के बाद भी उनको रोका नहीं जा सका, इसलिए कि नीचे जब जाती है ट्रायल के लिए तो वहां एक एक जज के पास, मैं चूंकि ट्रायल का वकील हूं बेसिकली, इसलिए मुझे मालूम है कि एक एक जज के पास 120 केस आप अगर लगाएंगे तो 8 घंटे में 120 केस बुलाने के लिए अरकारा कितने मिनट में बाहर जाएगा, आएगा, लोग कितने मिनट में आएंगे, फाइल भी नहीं देखी जा सकती। और डबल ट्रिपल करना चाहिए हमें, जजेस की तादाद को डबल ट्रिपल हमें करना चाहिए, अपीलेट कोर्ट्स को डबल ट्रिपल हमें करना चाहिए, सारी फैसिलिटी को। तो सारी दुनिया ये काम कर रही है। ये कहते हैं, जब भी हम हाथ लगाते हैं ये कहते हैं जमहूरियत को खतरा है। एक काम में जमहूरियत को खतरा नहीं है, एनआरओ, और दूसरा है नैब के दरवाजे को ताला। थैंक यू। थैंक यू सर। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान और मुआवन खुसूसी शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त के बाद धांधली का वावेला मचाया। 2013 के इंतखाबात में 92,000 वोटर्स के अंगूठों की तस्दीक नहीं हो सकी थी। अपोजिशन जमातें इलेक्शन नतायज को कबूल करना सीखें। उन्होंने ये भी कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन साफ, शफाफ और धांधली से पाक होंगे। 2023 के इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल की जाएंगी। आपको बताएं कि मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान और मुआवन खुसूसी शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत इलेक्शन इस्लाहात अपोजिशन के लिए एक खुला मकाम है, जहां पर अगर वो कोई भी तजावीज़ देना चाहे तो उसका खैर मकदम किया जाएगा।